السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں نیا سبق لے کے آ گئے ہیں۔ اگر آپ روزانہ تھوڑے سے منٹس نکالیں گے قرآن مجید کے لیے تو یقین کریں بہت جلدی آپ بھی قرآن مجید درست پڑھنا شروع کر دیں گے اور تجوید بھی سیکھ لیں گے۔ بس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ روزانہ کلاس کے ساتھ ٹچ رہیں اور اپنے تلفظ اور اپنے مخارج پہ دھیان دیں۔ 4-5 آیتیں ڈیلی پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم قرآن مجید بھی مکمل کر لیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم نے آیت نمبر 13 پڑھنی ہے اور دیکھتے ہیں ہم کتنی آیات آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ گزشتہ کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 12 تک پڑھا تھا۔ سورہ بقرہ پارہ پہلا ہے، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، واو اور حمزہ ان کے اوپر زبر اور زیب ہے تو یہ کسی بھی صورت میں لمبے نہیں کیے جائیں گے۔ اگر ہم کسی زبر کو بڑھاوا دے دیتے ہیں یا کچھ لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو وہ کھڑی زبر بن جاتی ہے یا کھڑی زیر بن جاتی ہے، الٹا پیش بن جاتا ہے، الف واو مدہ بن جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا واو زبر وا، حمزہ زیر ای و ای، اور بعد میں ذال زبر الف ذا، یہ الف مدہ ہے۔ اب الف کو ہم نے بڑھا کے پڑھا ہے، ذال کو تو ہم نے ادھر نہیں رکھا ہے کیونکہ ذال کے ساتھ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو پڑھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کیا ہے یہ؟ قِيلَ لَهُمْ، قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ قاف ہمیشہ ہی موٹی پڑھی جاتی ہے، لیکن قاف کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ کرتے ہیں قِيلَ لَهُمْ، لام کو لمبا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں نہ یہ لام لمبی ہوگی نہ یہ لام لمبی ہوگی، کیونکہ اس لام پہ بھی زبر ہے اور اس پہ بھی زبر ہے۔ میں آپ کو جوڑ کر کے بتاتی ہوں، قاف زیر یا قی، لام زبر لا، قیل، لام زبر لا، قیل لا، ہا پیش میم ہم، یہ ہے قیل اور یہ ہے لہم۔ اگر ان کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ قیل لہم۔ ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا آپ نے، کیونکہ جو ہا ہے یہ سینے سے نکلتی ہے۔ اکثر لوگ اس کو لحم پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کیونکہ ہم اس خا کو اپنے مخرج سے نہیں پڑھ رہے۔ جو نقطے کے بغیر والی ہوتی ہے نا ہا، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق سے میرے خیال سے ہے نہیں ہے، نقطے والی خا ہوتی ہے یہ نحنو، یہ ہا ہے، اور جب اس طرح کی آئے اور اس کے اوپر نقطہ آئے تو اسے خا کہتے ہیں، لیکن یہ تو ہا ہے۔ آمینو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، اسے کھینچ کے پڑھیں گے آمینو۔ اب باریک غلطی بتاؤں جو عام طور پہ کی جاتی ہے، عام طور پہ غلطی جو باریکی والی غلطی ہے، آمینو پڑھا جاتا ہے،
आमीनू। आपको पता है कि हमने जाने अनजाने में मीम के साथ या भी लगा दी। इसे कहते हैं कि अपने लफ्ज़ पे ध्यान ना देना, अपने तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान देना। अगर आप ध्यान दें तो आप इस चीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। आमीनू, मी और मी इसमें फ़र्क है। इस फ़र्क को समझने की कोशिश करें, आपका कुरान मजीद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आमीनू कमा आमनन्नासु। अच्छा, ये मद को आप गौर से देखें। ये जो मद आपको नज़र आ रही है, इस मद की मिकदार तकरीबन 3 हरकात अरबिया है, 2.5 से 3 अल्फात के बराबर है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कमा आमनन्नासु। हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो हमने इसको लंबा करके पढ़ा, लेकिन मीम हमने लंबी नहीं की। नून तो वैसे ही नून के साथ जुड़ रही है। आमनन्नासु, सीन पे सु, ठीक है। नून के ऊपर गुन्ना हो रहा है क्योंकि नून के ऊपर शद है। जब ये वाली शद नून पे आती है तो गुन्ना लाजमी है, और मीम पे आए तो भी गुन्ना लाजमी है। क़ालू अनुमिनु कमा, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि क़ाफ तो हमेशा ही पुर पढ़ी जाती है। साथ ही आगे मद भी अदा करनी है। और अहम बात यह है, अक्सर लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं अनुमिनु, अनुमिनु, या अनुमिनु को अनोमिनु पढ़ लेते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमज़ा ज़बर आ, नून पेश हमज़ा नु, अनु, मीम ज़ेर मी। तो ये क्या बना? अनुमी, नून पेश नु, अनुमिनु। मेरे साथ पढ़े, अनुमिनु कमा आमनस सुफहा। मद का ध्यान रखना आपने, खड़ी ज़बर को अदा करना है, मीम को लंबा नहीं करना। आमनस, आमनस सुफहा। हमज़ा पे साकिन आ रहा है तो हमज़ा हमने ज़रूर अदा करनी है, छोड़ना नहीं है। अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं आमनस सुफहा। ना तो मद अदा की इधर, और ना ही हमने हमज़ा का साकिन अदा किया। जब हम तोएं पे वक्फ़ करते हैं तो बेहतर होता है। वक्फ़ की वजह से हमज़ा साकिन हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हल्का सा झटका पैदा होता है, यानी कि आमनस सुफहा अला इन्नहुम। फिर से मद का ख्याल रखना आपने। जो मद आपको नज़र आ रही है इसको ज़रूर अदा करना है, नून के ऊपर गुन्ना करना है क्योंकि नून पे गुन्ना करना ज़रूरी है शद आने की वजह से। इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, ठीक है। मद का ध्यान रखें। हा को कहाँ से निकाल रही हूँ ये भी देखें आप, और इस हा को भी। हुमुस सुफहाउ, फिर पढ़े मेरे साथ, हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। गुज़िश्ता क्लास में मैंने आपको बताया था कि इदगाम बिला गुन्ना क्या होता है। आज फिर हमारे पास आ गया है इदगाम बिला गुन्ना का कायदा, क्योंकि नून साकिन के बाद या नून तनवीन के बाद, याद रखें, नून साकिन या नून तनवीन के बाद लाम या रा आ जाए तो वहाँ पे इसको मिलाए बगैर पढ़ते हैं, मिलाने के साथ साथ गुन्ने के बगैर पढ़ते हैं, ठीक है। इदगाम का मतलब है इन दोनों को आपस में मिला देंगे, लेकिन यहाँ पे गुन्ना नहीं पैदा होगा क्योंकि लाम और रा इदगाम बिला गुन्ना के दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। कैसे गुन्ना, मेरा कहने का ये मतलब है अगर कोई यहाँ पे रुक जाता है तो ठीक नहीं है, रुकना जायज़ नहीं है। हमने इसको पढ़ना है वलाकिन ला यअलमून। अपने आइन के मखरज को वाज़ह करना सीखें। अगर आप इसको यअलमून पढ़ेंगे तो इसका मतलब है वो तकलीफ़ देते हैं। ला यअलमून यानी कि ला यअलमून वो तकलीफ़ नहीं देते। ये बेवकूफ़ों की बात हो रही है जो ईमान की दौलत से रोशनास नहीं है। तो अगर वो इसको पढ़ेगा वलाकिन ला यअलमून तो उसने पढ़ा और लेकिन नहीं वो तकलीफ़ देते, जबकि अल्लाह मियाँ ने लिखा हुआ यहाँ पे वलाकिन ला यअलमून और लेकिन नहीं वो इल्म रखते, वो जानते नहीं हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वला किल्ला नहीं पढ़ना। अक्सर लोग पढ़ते हैं वला किल्ला, आप ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसा ना पढ़े, वला किल्ला, ठीक है। वइज़ा, ये लंबा होगा, ज़ा ज़बर अलिफ ज़ा मद्दा।
لیکن واو اور حمزہ کو ہم لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر زبر اور زیر ہے. لَقُلْ الَّذِينَ قاف کو موٹا پڑھیں گے. قاف تو ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے لَقُلْ الَّذِينَ تو وہ غلطی کر رہا ہے. ہم پڑھیں گے لَقُلْ الَّذِينَ. ٹھیک ہے. لَقُلْ الَّذِينَ آمَنُوا واو مدہ حمزہ کھڑی کا بھی دھیان رکھنا آپ نے. قَالُوا آمَنَّا حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے وہ تو لمبا کیا جائے گا لیکن میم زبر ماں کو ہم لمبا نہیں کریں گے لیکن نون پیش واو نو مدہ ضرور ادا کریں گے. تو ہم پڑھیں گے آمنوا قالوا آمنا. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَوْا پھر سے دیکھیں واو زبر وا حمزہ زے ای کیا بنا وَإِ ذال زبر الف ذا الف مدہ. وَإِذَا خَلَوْا خَلَوْا. اب یہ جو واو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے اس لیے اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے یعنی کہ لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے نرمی سے پڑھی جاتی ہے اور بغیر کھینچے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لا کیا بنا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. توا کو پر پڑھیں گے کیونکہ توا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر آپ نے لمبی کرنی ہے لیکن شین کے زبر کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. اگر کوئی اس کو پڑھے گا شیاطینہم تو اس نے غلط پڑھا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے شیاطینہم. قالوا انا معکم مد کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. قاف ہمیشہ ہی موٹی پڑھی جاتی ہے. نون کے اوپر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں انا نہیں ہے یہ انا الف مدہ بھی ہے. ٹھیک ہے. الف مدہ بھی ہے تو اس کو ہم کھینچ کے کیسے پڑھیں گے انا معکم. غنہ کرنا ضروری ہے اور الف کا مدہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. معکم عین کا دھیان رکھیں. انما نحن ہم نے یہاں پہ غنہ کیا میم کے بعد الف مدہ کو ادا کیا. انما نحن ہا کو سیکھیں بیٹھ کے ابھی کے ابھی سیکھیں. نحن ہا. مستہزئون اس ہا کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ہا سینے سے نکلتی ہے. اگر اس کی آواز چینج ہو گئی تو یہ دوسری ہا یا خو بن جائے گی. تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے مستہزئون. اللہ یستہزئ اللہ کا نام پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ زبر ہے. اللہ کے الف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. یستہزئ اس ہا کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ ہا سینے سے نکلتی ہے اور حمزہ کو لمبا نہیں کرنا. نہ تو زا کو لمبا کرنا ہے نہ حمزہ کو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں یستہزئ یا یستہزئ. تھوڑا سا لمبا کر دیا تو بھی ٹھیک نہیں ہے زیادہ لمبا کیا تو بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کو ہم بہت چھوٹی مقدار کے ساتھ پڑھیں گے. یستہزئ بہم ہا کا دھیان رکھیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اب فی میں دیکھیں یا مدہ ہے. یا ساکن سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. واو لین کو ہم نہیں کھینچ سکتے واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. یأمہون پڑھیں گے تو ہم نے کمی کر دی. قرآن کا لفظ پڑھنے میں کمی کی تو کمی یا زیادتی دونوں ہی جائز نہیں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے یعمہون.
امید ہے آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو پڑھنے میں تو مجھ سے ضرور پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ میرے پڑھانے میں مزید بہتری آئے اور ہر چیز آپ کو آسانی سے اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔